عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین محترم، میں محمد عثمان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ پیر حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن کی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے۔ اقرار الحسن پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ان پر فائرنگ کی گئی، اور پیر حق خطیب سرکار جس کو اب شف شف کا بھی لقب دیا گیا۔ تو آج ہمارے ساتھ بڑی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم رضا رضوی صاحب موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ ایک تو یہ تحریک لبیک کے سپورٹر بھی ہیں، تحریک لبیک کے ایک عہدے دران بھی ہیں، اور پیر حق خطیب سرکار جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہوں اور تاجدار ختم نبوت کا سپہ سالار ہوں، تاجدار ختم نبوت کا میں نعرے کو بلند کرتا ہوں۔ تو ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے، کیا یہ تحریک لبیک جو ہے پیر حق خطیب کو سپورٹ کرتی ہے یا اقرار الحسن کو کرتی ہے؟ ان سے رائے ان کی جانتے ہیں۔ جی سلیم بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سلیم بھائی، تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ پیر حق خطیب سرکار کے بارے میں۔ جی، پیر حق خطیب جو کہ شف سرکار ہے، یہ 2 نمبر پیر ہے سب سے پہلے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی صاحب بتا دیں، اس کے ایک آیت بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب جو اقرار الحسن شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، تو انہوں نے اور مطالبہ نہیں، جو روزانہ ایک مسلمان ہے جو نا عام سادہ سا، وہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز جو ہے نا وہ بچے کو آتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیلنج دیا کہ نماز سنا دیں، اور کچھ نہیں، یہ نماز سنا دیں۔ ان کو نماز والا چیلنج قبول نہیں کیا، نماز بھی نہیں آتی۔ یہ کیسا جو ختم نبوت کا جو ہے نا، ختم نبوت کے نام پہ نا صرف اپنے وہ اس نے اڈا چلایا ہوا ہے، اور جو ہے نا اس نے اپنا ختم نبوت کی پردے کے پیچھے وہ اس نے اپنا سارا جو ہے نا سیٹ اپ چھپایا ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے لوگوں کو لوٹتا ہے، اور جادوگری اور جو اپنے شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اقرار الحسن شاہ صاحب، پہلے انہوں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، بہت ساری کی، لیکن جو اب پیر حق خطیب ہے وہ اپنے نا کیا نام ہے، اس نے اپنی اوقات جو ہے نا دکھا دی، اس نے قاتلانہ حملے کروانے شروع کر دیے۔ اقرار الحسن شاہ صاحب کے اوپر فائرنگ بھی کروائی، لیکن اقرار الحسن مرد مجاہد وہ ہے جس نے کہا اگر میں مر بھی گیا نا، میری جان چلے بھی گئی، لیکن میرے جانے کے بعد بھی کئی میرے جیسے اقرار الحسن آئیں گے، اور جو 2 نمبر پیر ہیں ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ان کا اب تک یہ بیان ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 23 مارچ کو میں جاؤں گا، اور میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک اس کا یہ 2 نمبر اڈا بند نہیں ہو جاتا۔ جی علامہ صاحب، آپ یہ تھوڑی سی رہنمائی کریں گے، اب جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اقرار الحسن پر، کیا اس کے پیچھے پھر حق خطیب سرکار کا ہاتھ ہے یا کسی اور کا ہاتھ ہے؟ جی بالکل صاف پتہ چلتا ہے، کیونکہ کافی دیر سے جو ہے نا یہ اقرار الحسن شاہ صاحب ہیں جو ان کا پردہ فاش کرنا چاہ رہے تھے، تو کافی دیر یہ کرتے رہے ہیں، کافی لوگوں کو اس کا شعور بھی آ چکا ہے، اور کئی جو ایسے ہیں جو اندھے ہوئے ہیں، بس پیچھے جا رہے ہیں ان کے، کیونکہ جو ان کی مریضہ ہے نا، وہ انہوں نے اقرار الحسن شاہ صاحب نے وہ بھی ان کو ساتھ لا کے ان کے جو ساری حقیقت ہے وہ اس نے ساری بتا دی۔ اس دن ویڈیو میں آیا تھا، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پھر حق خطیب سرکار جھوٹا پیر ہے، ٹھیک ہے، یہ طرح طرح کی ایکٹنگ کرتا ہے، یہ منہ سے جو تکیل نکالتا ہے یا آنکھوں سے وہ چین نکالتا ہے، منہ سے گولیاں برآمد کرتا ہے اور کانوں سے انڈے وغیرہ برآمد کر رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جعلی ہے۔ اقرار الحسن شاہ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، شودے بازی ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو اس پر کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی، جب وہ مریدین اس کے اڈے پر جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، تو وہ میڈیسن جو ہے ان کی بند کرواتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے اس آستانے پر آؤ، اتنے دم کرواؤ، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، یہاں تک نہیں پہنچتے۔ ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے، کیونکہ جو ہے نا پیر حق خطیب یہ
ان کی میڈیسن وغیرہ بند کروا کے ان کو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے دو. سب سے جو ان کی مریضہ تھی نا, انہوں نے 9 سال ادھر گزارے آستانے پہ. جی اس کا یہ بیان تھا کہ جب کوئی آتا ہے نا, کوئی مثلا بھاری سامی آتی ہے, کوئی اچھا آتا ہے, اچھے یعنی وہ لگتے ہیں کہ یہ پیسے والے ہیں, جی سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں, اور وہ کہاں سے ہیں اور کیسے کیسے, سب بزنس کے معاملہ سارے پوچھ کے, اگر وہ امیر ہوا تو اسے پروٹوکول دیا جائے گا, جی اسے پروٹوکول دیتا ہے. پروٹوکول دے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو آگے والا ہے وہ تو اسے خوش کر دے گا. اگر جو غریب ہے پھر وہ کہتا ہے باہر ہی جائے, ایسے ہوتا ہے. جناب محترم, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے جو ایسے 2 نمبر پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, جو دین اسلام کو سپورٹ نہیں بلکہ دین اسلام کو نقصان دے رہے ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے. ناظرین محترم, السلام علیکم.